کہ 3 اسٹوڈنٹ تھے کہ انہوں نے پیپر دیا اور وہ تینوں فیل ہو گئے، اور پھر جو پیپر میں سوالات آنے تھے تمہیں وہ بھی پتا تھے، اور پیپر بھی انہیں ٹائم سے کوئی 10-15 منٹ پہلے ہی پیپر آؤٹ ہو جائے نا تو جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے مزے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں تو پیپر پہلے ہی پتہ چل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے رہنے کے لیے اس جہان کا انتخاب کیا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ دنیا تمہارے لیے امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے، اور پھر اللہ نے کامیابی کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور آسمانی کتابوں کو نازل کیا تاکہ یہ ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار کے کامیابی حاصل کر سکے۔ اور ساتھ اللہ پاک نے آزمائش کے لیے شیطان کو پیدا کیا، لیکن کرم کا معاملہ یہ فرمایا کہ کھلم کھلا اعلان کر دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں وہ چیزیں خوب مزین کر کے پیش کرے گا کہ جو تمہیں میری جنت سے دور کر دے گی، اگر تم اس کے بہکاوے میں آگے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب میں یہاں پہ بات سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ 3 اسٹوڈنٹ تھے کہ انہوں نے پیپر دیا اور وہ تینوں فیل ہو گئے۔ اب ان میں پہلا اسٹوڈنٹ تھا کہ اس سے سوال کیا گیا کہ یار تو کیوں فیل ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس کتاب نہیں تھی، مجھے پیپر پیٹرن کا پتہ نہیں تھا، میں اس لیے فیل ہو گیا۔ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب دوسرے اسٹوڈنٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تیرے پاس تو کتاب بھی تھی اور تجھے پیپر پیٹرن بھی پتہ تھا، تو کیوں فیل ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی میرے پاس کتاب بھی تھی، پیپر پیٹرن کا بھی مجھے پتہ تھا، لیکن پیپر آؤٹ آف سلیبس تھا کہ جو میری تیاری تھی اس میں سے پیپر نہیں آیا، میں اس وجہ سے فیل ہو گیا۔ بات اس کی بھی سمجھ آتی ہے، لیکن جو تیسرا اسٹوڈنٹ تھا اس سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے بندے تیرے پاس کتاب بھی تھی، پیپر پیٹرن بھی تجھے پتا تھا، اور پھر جو پیپر میں سوالات آنے تھے تمہیں وہ بھی پتا تھے، اور پیپر بھی انہی سوالات میں سے آیا، تو کیوں فیل ہو گیا؟ تو میرے خیال میں آپ حضرات کے ذہن میں بھی اس تیسرے اسٹوڈنٹ کے بارے میں یہی آتا ہوگا کہ یہ دنیا کا سب سے جاہل اسٹوڈنٹ یہ کہ جس کو پیپر کرنے سے پہلے پیپر پتہ چل جائے پھر وہ پاس نہ کر سکے۔ معذرت کے ساتھ ہم سارے وہ تیسرے اسٹوڈنٹ ہیں جنہیں اللہ نے کتاب بھی دے دی اور پیپر پیٹرن کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ انہوں نے ہمیں راستہ دے دیا کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے، اور پھر یہاں تک نہیں کہ پیپر پیٹرن بتا دیا بلکہ اللہ نے ہمیں وہ سوالات بھی بتا دیے کہ جو اس پیپر میں آنے ہیں، اور اکیلے سوالات بتائے نہیں بلکہ ان سوالات کے جوابات بھی ہمیں دے دیے کہ دیکھو اس طرح پیپر بنے گا، یہ پیپر پیٹرن ہے اور اس میں یہ سوالات آئیں گے اور ان سوالات کے یہ جوابات ہیں، اور اگر ہم پھر بھی کامیاب نہ ہو سکے تو ہم سے بڑا جاہل کو دنیا میں ہوگا۔ کون سے سوالات ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں پہلے سے بتا دی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کوئی آدمی اس وقت تک اپنا پاؤں نہیں اٹھا سکے گا کہ جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ کہ سب سے پہلے کہ عمر کہاں خرچ کی، نمبر 2 اپنی جوانی کہاں ختم کی، نمبر 3 مال کہاں سے کمایا، نمبر 4 جو مال کمایا اس کو خرچ کہاں پہ کیا، اور نمبر 5 علم کے مطابق عمل کتنا کیا۔ اسی لیے فرمایا نا کہ اللہ سے مانگے کہ اللہم علما نافعا، کہ یا اللہ ہمیں نفع والا علم دے۔ اور پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا نبی کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور جو علم نہیں رکھتے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں علم والوں سے مراد کہ جو عمل کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے سورۃ بقرہ کو 12 سال میں سیکھا، اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ چھوٹا سا بچہ 2.5 سال میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیتا ہے، جبکہ ہماری زبان بھی اردو ہے اور حضرت عمر کی زبان بھی عربی ہے، اور انہوں نے 12 سال میں سورۃ بقرہ کو یاد کیا۔ کیا مطلب تھا؟ ایک آیات کو پڑھتے، اس کی تفسیر میں جاتے، اس وقت تک دوسری آیت کو نہیں پڑھتے تھے کہ جب تک پہلی آیت پہ عمل نہیں ہو جاتا تھا۔ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں یہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو اسی لیے فرمایا کہ بے عمل عالم اس گدھ کی طرح ہے کہ جو آسمان کی بلندیوں کی سیر تو کرتا ہے لیکن زمین پہ آ کے مردار کھاتا ہے۔ تو بس اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ جو بھی علم ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن اس پہ عمل ضرور ہو۔
تو بھائیو دوستو، یہ وہ 5 سوالات تھے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں 1400 سال پہلے کے بتا دیے۔ آج ٹائم سے کوئی 10-15 منٹ پہلے ہی پیپر آؤٹ ہو جائے نا تو جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے مزے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں تو پیپر پہلے ہی پتہ چل گیا، لیکن ہمیں اللہ نے 1400 سال پہلے کا یہ پیپر بتایا ہوا ہے۔ اگر اس کی تیاری ہے، اگر ان سوالات کے جوابات آپ کے پاس ہیں، پھر تو مزہ ہے، پھر یہ دنیا میں بھی آپ کی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ لیکن اگر ان سوالات کے جواب نہیں ہے ہمارے پاس تو بھائیو اس پر محنت کی ضرورت ہے، اور وہ محنت کس طرح ہوگی؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں ہوگی۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔